نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم کراچی میں قرآن مجید پڑھنے کا جو ایک میراتھن ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو لمبے لمبے وقفوں کے بعد ہوتا ہے، دعا کریں کہ یہ کسی دن اختتام تک پہنچ جائے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ توبہ مکمل کر لی تھی۔ آج ہم سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، 10۔ یہ ایک نئی سورہ کا آغاز نہیں ہے، بلکہ ایک نئے سورتوں کے گروپ کا آغاز ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا کہ قرآن مجید جس طرح سے ہمارے پاس آج اس ترتیب میں موجود ہے، اس ترتیب کی حکمت کے بارے میں جب مسلمانوں نے غور کیا تو اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں، لوگوں نے کلیم کی، اور اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جس طرح سے، جس ترتیب سے نازل ہوا تھا، اس ترتیب کو چھوڑ کر ایک نئی ترتیب کیوں اختیار کی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جو بات سب سے زیادہ کنونسنگ محسوس ہوتی ہے وہ بات ہے کہ جو مولانا حمید الدین فراہی نے جس کو سمجھ کر بیان کرنے کا آغاز کیا، اور پھر مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کو اپنی تفسیر میں، تدبر قرآن میں مزید واضح کیا، اور پھر البیان میں جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو اور مزید کلیئرٹی کے ساتھ پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ کلیم ہے جس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی حقیقتیں اصل میں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ جیسے پہلی کے چاند کی حقیقت ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ تم بھی دیکھو تو تمہیں بھی نظر آ جائے گا، اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو امید ہے آپ کو نظر ہی آ جائے گا، اور اگر آپ نے دھیان سے دیکھا اور آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ حق بجانے میں کہ آپ کہیں جی چاند کوئی نظر نہیں آیا، آپ شاید ٹھیک بات نہیں کر رہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو نظم ہے قرآن کا، یعنی قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کی حکمت، یہ ایک کلیم ہے۔ اس کلیم کو آپ سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اٹس میکنگ سینس تو مان لیں، اور آپ مانیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بات واقعی واضح سے واضح تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو ایک پرومپٹ ہوا ہے کسی موبائل میں، اس پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس پہ ہے کہ اس کے بعد رسپانس کوئی نہیں آیا کہ اس کو سائلنٹ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد مجھے خطرہ ہے کہ مزید پرومپٹس بھی ہوں گے، تو اس کو کائنڈلی سائلنٹ پہ کر دیں آپ۔ میں گفتگو تو بہت اچھی نہیں کرتا، لیکن میرے نخرے بہت ہیں، یہ تھوڑی سی پرابلم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اپنی موجودہ ترتیب میں 7 سورتوں کے گروپس میں تقسیم ہے۔ یہ جو گروپس ہیں، ان میں ہر گروپ میں ایک الگ سے مضمون ہے کہ جس پر کہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور ان گروپس میں پھر آواز آئی، ان گروپس میں آغاز ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر۔ ہم نے پچھلے گروپ میں، دوسرے گروپ میں یہ پڑھا کہ 4 صورتیں تھیں جن پر وہ گروپ مشتمل تھا۔ پہلی 2 صورتیں مکی تھیں اور آخری 2 صورتیں مدنی تھیں۔ یہی پیٹرن ہے تمام صورتوں کے گروپس میں۔ چنانچہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتیں تھیں،
اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی صورتیں تھیں. یہ تمام گروپس میں ایسے ہی ہے. یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی کئی مرتبہ کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں 54 پیئرز جوڑوں پر مشتمل ہیں. یعنی دو گروپس کے دو صورتیں کے جو ایک ساتھ آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ ان کے مضامین میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت نمایاں اشتراک نظر آتا ہے. یہ جو اب نیا گروپ ہم شروع کر رہے ہیں یہ 15 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلی 14 صورتیں مکی ہیں اور آخری سورہ مدنی ہے. پہلی 14 صورتیں جو مکی ہیں وہ 7 گروپس میں منقسم ہیں اور آخری سورہ سورہ نور ہے کہ جو مدنی سورہ ہے. اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب قریش کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ انہوں نے اگر اپنے انکار کی روش کو نہ چھوڑا تو ان کے لیے اللہ کی سزا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں آ جائے گی. اور اس میں اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی کہ اگر انہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک رکھا، ثابت قدم رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق اپنے رویے اپنی زندگی کو ڈھالا، تو انہیں اسی دنیا میں آخرت سے پہلے کامیابی حاصل ہوگی. یہ اس میں نمایاں طور پر اس کا مضمون ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون دھیرے دھیرے گریجولی اپنے کلائمیکس کی طرف پہنچتا ہے. یعنی بات ابتدا سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے بڑھتی بڑھتی اپنے انتہا کو پہنچتی ہے. ان گروپس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ہر گروپ میں صورتیں اس ترتیب سے آئیں کہ جس ترتیب سے وہ نازل ہوئی. یعنی اب جو ہم صورتیں پڑھیں گے ان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یونس پہلے آئی، سورہ ہود بعد میں آئی اینڈ سو آن. اس طرح سے صورتوں کی ترتیب کو ان تمام گروپس میں ملحوظ رکھا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اگر ایک نئی شکل میں مرتب کیا ہے تو اس کے پیچھے گہری حکمتیں ہیں. اب ہم سورہ یونس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات کا آنا اور مصلحتوں کے علاوہ اللہ کی طرف سے ان صورتوں کے تجویز کردہ نام بھی ہے. چنانچہ یہ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے. اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ یہ الف لام را ہے، یہ سورہ الف لام را ہے. اگر آپ دیکھیں آگے تو سورہ ہود کہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے اس کا آغاز بھی اسی طرح سے الف لام را سے ہوتا ہے. دو صورتیں ایک ہی طرح کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. یہ اس بات کی طرف اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بہت کچھ مماثلت، اشتراک، کامنالٹی ہے. فرمایا کہ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات قابل تحقیق ہے. اس کے بارے میں بعض ابتدائی باتیں تو معلوم ہو چکی ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ ابھی سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں سورہ نون کے حوالے سے کہ وہاں نون سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا. نون کا مطلب عربی زبان میں مچھلی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کہ جو بہت لمبی سورہ نہیں ہے اس میں مچھلی کا ذکر ہے.
کہ آپ اے پیغمبر مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام جن کی نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات، ان کا مفہوم، ان کے معنی اور سورہ کے آغاز میں ان کا آنا، یہ اللہ کے ہاں پیش نظر کسی نہ کسی مقصد مصلحت کے تحت ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ آیات کے جو اس سورہ مبارکہ کی آیات ہیں، یہ آیات ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں کہ جو پر حکمت ہے، وزڈم والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ کر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے اس کے فہم، اس کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ دنیا کے بارے میں روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی اپنی تعلیمات کو حکمت پر مبنی تعلیمات قرار دیا ہے۔ وزڈم وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں، بہت سی باتوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر وزڈم، حکمت وہ چیز ہے کہ جو کسی ایک حد پر جا کے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اور مزید اضافہ ہو، مزید روشنی ملے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ کتاب، قرآن مجید، یہ پر حکمت کتاب ہے، یعنی اس کا پر حکمت ہونا ایک ایسا فیچر ہے کہ جو اس کو اللہ کی جانب سے ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے بالعموم کہ جو پیدا ہو جاتا ہے مسلمان، تو کچھ اس کے اندر پازیٹیو جذبات ہوتے ہیں، مگر کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس کے سامنے اس کی حکمت نمایاں ہو کر آتی ہے، تو اس کے اندر اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب پر حکمت کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس کی آیات میں یہ فیچر آپ کو نظر آئے گا۔ فرمایا کہ اکانا للناس عجباً، کیا انسانوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے یہ بات تعجب کی ہوئی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کو جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے ایک بڑا مرتبہ ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو تعجب کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قریش کے لوگوں کا ریئیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا یہ کوئی تعجب کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے ان کے اندر سے انہی میں سے ایک فرد کا انتخاب کیا کہ جو ان کو خبردار کرے کہ اگر انہوں نے صحیح رویہ اختیار نہ کیا تو وہ اللہ کے ہاں سزا پائیں گے، اور وہ خوشخبری دیں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں ایک بڑا مرتبہ ہے۔ اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ اس پہ تو ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک بندے کا انہی کی قوم میں سے انتخاب کیا جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں، جن کے اخلاق کردار سے وہ واقف ہیں، جن کو دیکھ کر سن کر وہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس احسان کو مانتے اور اس کی قدر کرتے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، ان انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا کھلا جادوگر ہے۔ یعنی انہوں نے تو اصل میں اپنے
الفاظ کا جادو ہے کہ جو لوگوں کے اوپر طاری کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ماننا نہ چاہے اور انکار پر اصرار کرے تو وہ اپنی بات کو کسی نہ کسی طرح سے تو جسٹیفائی کرے گا۔ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس لیے نہیں مانتے تھے، قریش کے لوگ، کہ اس پیغام کو ماننے کے نتیجے میں ایک جانب ان کی مذہبی چودراہٹ ختم ہو رہی تھی اور دوسری جانب ان کے آباء و اجداد کے دین پر کہ جس سے ان کی کچھ جذباتی وابستگی تھی زد پڑ رہی تھی، اس کو قرآن مجید کرٹیسائز کر رہا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے صحیح سچے ہونے کی کیا بنیادیں ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ دنیا میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی سچائی پیش کی جاتی ہے، یا آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا آپ ماننے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ ماننے کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ کوئی نہ کوئی اپنی ذاتی دنیاوی غرض ہوتی ہے، یا اپنی انانیت ہوتی ہے، یا اپنی خواہشات ہوتی ہیں، یا اپنے تعلقات ہوتے ہیں، یا اپنے شوق مصروفیات ہوتی ہیں۔ سو انسان جب کسی سچائی کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسے بہانے تراشتا ہے کہ جو بہانے بے بنیاد، کمزور، فلمزی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بات ان کافروں نے کہی کہ نہیں بھائی یہ تو ایک جادو ہے، یعنی تم لوگ خواہ اس پیغام سے متاثر ہو رہے ہو، تم اس کے اندر جو زبان کی عظمت ہے، جو اس کے اندر مضمون متاثر کن ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک جادو ہے۔ سو انہوں نے تمہارے اوپر جادو کر لیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے اس تبصرے پر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ بعض اوقات قرآن مجید جواب دیتا ہے، بعض اوقات نہیں دیتا، کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اعتراض اس قابل ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ آپ پازیٹیو بات کریں، آپ بات سمجھائیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے، جو نہیں سمجھنے والے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں یہ طے کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کو امتحان رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، اور جب لوگ آزاد ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے، آزادانہ مرضی سے ہی سب کچھ کریں گے۔ یہی میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے کہ ہم اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اس تبصرے کو گویا کہ اگنور کیا اور فرمایا کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کی طرف مائل ہو گیا، یعنی اس نے دنیا کے معاملات کو سنبھال لیا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 سٹیجز پر پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے، ہمارا یہ دن 24 گھنٹے کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس قسم کا کوئی پروجیکٹ ہے، کام ہے، اس قسم کی اس کی ڈیوریشن ہے۔ سو اس کا اگر ترجمہ کیا جائے 6 ادوار تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، اور یہ ارینجمنٹ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچانک الٹپ اس نے دنیا بنا دی، بلکہ اس نے دنیا کے بنانے میں بھی،
دنیا میں وہ جو بھی اہم معاملہ طے کرتا ہے اس کو روبہ عمل کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہے کہ جس کو انوالو کرتا ہے. انسان کا بچہ ہو، پلانٹس ہوں، یا دنیا کی اپنی تخلیق ہو، اس کو اس نے ایک طویل عرصے کے سفر کے بعد مکمل کیا. اور اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان ان مراحل کو دیکھ کے، ان کو جان کے اس حقیقت کو جانے کہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اس کے پیچھے بڑا اہتمام ہے، اس کو ممکن بنانے کے لیے مختلف سٹیجز سے گزارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مراحل کو جب دیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں، تو ہم اللہ کی اس بنانے کی اسکیم کو اپریشیٹ کریں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب پھل پک رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھلوں کو، اذا اثمر و ینعہ، جب وہ بڑھتے ہیں اور پکتے ہیں، رس دیتے ہیں، یعنی یہ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں. یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ لوگ اللہ کی اس قدرت کے مظاہرے کو دیکھیں اور قدر کریں. تو فرمایا کہ اس نے 6 ادوار سے گزار کے اس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے اس کے انتظام کو سنبھال لیا. عرش یعنی وہ دربار کہ جو بادشاہ لگایا کرتے تھے، اور وہ وہاں بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد جو ان کے مشیر ہوتے ان کی بات سنتے، فرمان جاری کرتے، اور ان کی سلطنت کا کاروبار چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا استعارہ لے کے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ نے بھی عرش کو سنبھال لیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا کا انتظام سنبھال لیا، عرش پر وہ متمکن ہو گیا. یعنی اس دنیا کو وہ چلا رہا ہے، بنانے کے بعد وہ اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا. فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اور اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرو، مگر تمہارے اللہ کو راضی کرنے والے کچھ ساتھی ہیں، کچھ پارٹنرز ہیں کہ جن کو تم نے خوش کیا ہوا ہے، تم ان کی پرستش کرو اور وہ اللہ کو راضی کرے. نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. سو مرضی کے ساتھ کر سکتا ہے، بل کر سکتا ہے. اگر اللہ کسی کو اجازت دے دے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ اپنے قوانین، اصولوں کے خلاف کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو. یعنی اس کو چھوڑ کے جو تم نے بتوں کو، غیر اللہ کے مختلف جو تم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، ان کی اس کے ساتھی قرار دے کے ان کی بھی جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ قطعاً اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وہی ایک واحد معبود ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے. چنانچہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ تمہارا مالک بھی ہے، تمہاری ضروریات بھی وہی پورا کر رہا ہے، وہی تمہارا رب ہے. چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو، اس سے مانگو، اس کی پرستش کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو. تم سب کو یعنی تم کو بھی اور ان کو بھی کہ جن کے آگے تم جھک رہے ہو، یہ بھی ہمارے ہاں بے بس ہوں گے. ان کا بھی انجام یہی ہوگا کہ وہ ہماری طرف لوٹیں گے. اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فرما روا نہیں ہے کہ جس کا حکم چلتا ہو. سو تم سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق،
وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعید، پھر وہی اس کو دوہرا دے گا۔ یہ قرآن مجید نے بڑے سادہ طریقے سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جو انکار کرنے والے بڑے زور و شور کے ساتھ اعتراض کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن میں ان کا مذاق اڑانے کا وہ انداز بیان بھی ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، بھلا دیکھو تو مرنے کے بعد جب ہمارا وجود گل سڑ کے ہڈیاں ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کیا اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اللہ نے اس اعتراض کا جو بڑی زور و شور کے ساتھ، لفاظی کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے، سادہ طریقے سے جواب دیا کہ وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تخلیق کا آغاز کیا، اور وہی اس کو دوبارہ کر دے گا۔ بھلا اس کو سمجھنے میں، ماننے میں کیا مشکل ہے؟ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ وہ ایسا کرے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، عدل انصاف کے ساتھ، یعنی وہ آخرت کو برپا کرے گا، موت کے بعد ایک دوسری زندگی کو وہ وجود میں لائے گا، تاکہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بدلہ ملے، ان کو انعام ملے ان کے صحیح رویے کا۔ ایمان یعنی ان حقائق کو ماننا کہ جو اگرچہ کہ موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ کیوں ماننا؟ ان کے دلائل کی وجہ سے، ان کے سچا ہونے کے لیے جو ان کے شواہد، ان کے آرگومنٹس ہیں، ان کی وجہ سے، اور پھر ان کو ماننے کے نتیجے میں نیک اعمال کرنا۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں کہ جو ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور حقیقتیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بعض بندوں کو وحی کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے۔ یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جو ہم کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ دعوت دیتا ہے انسانوں کو کہ ہم ان ریالٹیز کو مانیں، ایمان لائیں۔ کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو مانے بغیر دنیا ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی، دنیا کا کوئی تک ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ذہن کو یہ سمجھا دیں کہ میں نے زیادہ غور نہیں کر رہا، جو مزے یہاں ہیں کرو، جو عیش آرام کے امکانات ہیں ان کو اختیار کرو، جتنی زندگی ہے اس کو اچھی طرح سے گزارو، باقی آگے کیا ہونے والا ہے سوچو ہی نہ۔ تو آدمی اگر اپنے دماغ کو بند کر دے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور یار لوگوں نے دماغ کو بند کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا ہے کہ وہ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، سنا کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، پھر پریشانی نہیں ہوتی نا۔ بھائی دنیا میں بڑی پریشانیاں ہیں، سب سے بڑی پریشانی تو موت ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو آدمی اگر اس کے جواب میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ پیے، لیکن اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو پھر وہ غور کرے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں اس امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر یہ نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ زندگی بھی ایک بیکار ہے، ایک تماشا ہے، ایک مذاق ہے، بنانے والے نے خواہ لوگوں کو تنگ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے کہ جو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ اس لیے کرے گا تاکہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے سچائی کو مانا اور پھر اس کے نتیجے میں نیک عمل کیے، تو ان کو وہ بدلہ دے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے انکار کیا یعنی جان بوجھ کر سچائی کو ٹھکرا دیا۔ ان کے سامنے اللہ کا پیغام آیا، اس پیغام نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے دعوت دی
انہوں نے اس سے انکار کر دیا، انہوں نے اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. تو ان کے لیے لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے رہے. یعنی ایک ہوتا ہے آدمی نے کسی موقع پر انکار کیا، وہ تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، ہم سبھی کرتے ہیں. کبھی کبھی آدمی ضد میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، مگر ایک دن 2-4 دن کے بعد آدمی کہتا ہے کیا واہیات حرکت میں نے کی تھی، استغفر اللہ، میں اب جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں. لیکن اگر ایک آدمی زندگی بھر انکار اور ضد پر اڑا رہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. خدا کے آگے سرکش ہو جائے، میں نے نہیں ماننا اس کی بات، میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے اور میں آپ کے آئے ہوئے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ان کے اس غلط رویے کی وجہ سے پکڑے گا. فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو بنایا چمکتا ہوا روشن تاباں. ضیاء اصل میں وہ روشنی ہوتی ہے کہ جس میں تپش بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سورج کے لیے بالکل موزوں لفظ ہے. والقمر نورا، اور اس نے چاند کو بنایا نور، یہ وہ روشنی ہے کہ جس میں تپش نہیں ہوتی، اس لیے چاند کے لیے بالکل ٹھیک ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا شمار کرو اور مہینوں کا بھی حساب کرو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے نہیں بنایا اس سب کو مگر ایک مقصد کے لیے. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو وہ دعوت دے رہا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور یہی زندگی بس جینے کا موقع نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کا ایک انجام ہے، اس دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے. یہ جو تم کو بتا رہا ہے وہ اس کے دلائل ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس دنیا پر غور کرو کہ جس میں تم رہ رہے ہو، اس میں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک ایسے کھنڈر میں ڈال دیا گیا ہے جس میں چند اینٹیں پڑی ہوئی ہیں بکھری ہوئی، معلوم نہیں ہوتا، معلوم نہیں کہ کس نے یہ ایک کباڑ خانہ ہے جو پھیلا دیا ہے. نہیں، یہ دنیا کباڑ خانہ نہیں ہے، یہ دنیا بڑی آرگنائز جگہ ہے. اس میں سورج کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، وہ ایسی پریسیشن کے ساتھ صحیح ٹائم پہ نکلتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اسی ڈیوٹی کو وہ پورا کرتا ہے. شام کو غروب ہوتا ہے پورے اوقات کی پابندی کے ساتھ. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ وہ طلوع بھی ہو، روشنی بھی فراہم کرے، غروب بھی ہو، تاکہ ہمیں آرام کا وقت ملے. چاند کو بھی اس طرح سے اس نے ڈیوٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے حساب کتاب کرنے ہوتے ہیں مہینوں کے، سالوں کے. یہ جس نے دنیا بنائی ہے، یہ جس نے محل تعمیر کیا ہے، ایسا شاندار آرگنائزڈ، ایسے ہی کیا ہے، بیکار، کوئی مقصد نہیں ہے. کم آن، یہ وہ کہہ رہا ہے یہ بڑی مقصد تخلیق ہے. اس لیے اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ ایک پرلے درجے کی حماقت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات کا، اس دنیا کا، آپ کا، میرا بنانے والا، جو ان تمام خوبیوں کو بنا کر، ان تمام نعمتوں کو، نشانیوں کو پرووائڈ کر کے اس کے بعد کہے اب کچھ نہیں ہونے والا، جاؤ کھیلو کودو، مارو ایک دوسرے کو، خون بہاؤ، آئی ایم لیسٹ کنسرنڈ. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے نہیں پیدا کیا اس سب کو مگر ایک مقصد کے لیے. یفصل الآیات، وہ آیات کو، نشانیوں کو واضح کرتا ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو، پیغام کو، اگرچہ کہ وہ مدلل ہے، کنونسنگ ہے، حکمت پر مبنی ہے، مگر سارے نہیں مانیں گے. مانیں گے وہی جو ماننا چاہیں گے، جانیں گے وہی جو جاننا چاہیں گے.
یعنی جو اوپن مائنڈڈ ہیں، جو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں. جاننے کی خواہش آدمی کیوں رکھتا ہے؟ جاننے کی خواہش آدمی اس لیے رکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زندگی سوالات پر مبنی ہے. آئے دن ہمارے سامنے سوالات ہیں جو ہمیں گھور رہے ہیں، سٹیئر کر رہے ہیں. اس کا بنانے والا کون ہے؟ کس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ رشتے ناطے کس نے دیے ہیں؟ کون ہے جو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہیں؟ دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیوں بعض لوگ پریولیجڈ ہیں اور بعض لوگ انڈر پریولیجڈ ہیں؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی بندہ 4 دن کا ہوتا نہیں ہے، کچھ سمجھداری آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک آدمی جو اس دنیا کی زندگی میں بنانے والے کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں تو سوالات ہوتے ہیں، وہ ان کا جواب چاہتا ہے. ان کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جس نے بنایا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی طرف سے جواب آئے اور آدمی کہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں نے تو کھانا کھانا ہے، میں نے تو عیش کرنا ہے، میں نے تو اب اس دنیا میں جتنا ٹائم رہ گیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے مزے کرنے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے احمق اور بیوقوف اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ان کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام وہ سمجھ میں آئے، اس لیے کہ وہ قدر ہی نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نشانیاں سمجھا رہا ہوں، یہ میں تفصیل کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں اپنی نشانیوں کی ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں. یعنی آیات تو پہلے ہی سے ہی موجود تھی، لیکن وہ ان آیات کو بیان کر رہا ہے. اور یہ واقعی حقیقت عجیب بات ہے. اللہ خود سے جب پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آدمی کو تنبیہ ہوتی ہے کہ بڑی غیر معمولی دنیا ہے، کبھی اس طرح سے غور ہی نہیں کیا تھا. یعنی انسان کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. بھئی کیا مسئلہ ہے، صبح دوبارہ سورج طلوع ہوگا پھر غروب ہو جائے گا، سو واٹ از دا بگ ڈیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں. تم نے غور نہیں کیا ہے کہ سورج کس قدر پابندی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہا ہے کہ اب تو تم نے اس کو خود ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیا ہے کہ ٹیوزڈے کو اتنے بجے نکلو گے اور وینسڈے کو اتنے بجے نکلو گے. بھائی آپ کا کوئی غلام ہے؟ اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے اس کو لگا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس لیے کیا تاکہ اس میں جینے والے لوگ یہ جانیں کہ یہ ایک پر حکمت کارخانہ ہے، یہ بیکار نہیں پیدا کیا گیا. فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں یعنی آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں. پہلے کہا جو جاننا چاہتے ہیں، اب یہ کہا کہ جو ڈرتے ہیں. جو حقیقت کو جانے گا، جاننے کے لیے وہ غور کرے گا، اس پر یہ بات جلد یا بدیر منکشف ہو جائے گی کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں بہت آرڈنری مخلوق ہوں، بہت ولنریبل ہوں، ڈیپینڈنٹ ہوں، میری اتنی ضرورتیں ہیں. کوئی ضرورت کسی موقع پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو میرا ناطقہ بند ہو جائے، میرے لیے جینا ممکن نہ رہے. تو سمجھدار آدمی جب اس دنیا پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت بہت ہی وہ ہے، آرڈنری ہے. اور اس کے اندر ایک واقعی ڈر پیدا ہوتا ہے اپنی اس ناتوانی کی وجہ سے کہ میرا بنانے والا بہت بڑا ہے، میں اس کے سامنے بالکل بے حیثیت ہوں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو واقعی اس دنیا کو جانتے ہیں، اس دنیا کے عالم ہیں، وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت بے حیثیت ہیں. تو جب انسان کے اندر یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے اور وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بات کو سمجھنے کے لیے تیار وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو کھلندڑے ہیں، جو دنیا کو بس کھیل کود تماشا سمجھتے ہیں.
فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھی، وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور وہ اس سے مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ دوزخ ہوگی، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے، جو اس دنیا میں وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بتایا کہ بعض لوگ ہیں ایسے کہ جو اس دنیا کی زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، یہ جو موقع ملا ہے اس کو خوب استعمال کرو، اس میں خوب فائدے اٹھاؤ، اسی سے وہ راضی ہیں، اور اللہ سے ملاقات کی وہ کوئی امید نہیں رکھتے۔ یعنی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ جو بھی کارخانہ ہے قدرت ہے جس میں وہ جی رہے ہیں، اور جو ان کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ جب اللہ سے ملاقات کے بارے میں اپنی خواہشات، اپنی انانیت، اپنی لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اس پر امید نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی سے اتنے راضی ہو گئے ہیں کہ وہ اسی پر پوری طرح انہوں نے انحصار کر لیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں کہ جو صبح و شام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اتنے زیادہ حساس ہیں کہ وہ اس کے فائدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اسی کے بارے میں ساری پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کی کوئی ان کے اندر دلچسپی، کوئی امید، کوئی توقع نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہونے والے حقائق پر غور نہیں کرتے، تو انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو یہ مطمئن کر لیا اس بات پر کہ ہم نے بس دنیا میں اپنی جو امیدیں ہیں، ارمان ہیں، خواہشات ہیں، انہی کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ we are not interested in anything۔ فرمایا ان کا انجام اللہ کے ہاں پھر وہ ہوگا کہ جس میں ان کو سزا ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرتا ہے اللہ ان کے ایمان کے ذریعے سے، یعنی اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو آگے پہنچائے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، ان کی منزل تک ان کو لے جائے گا، یعنی اس دنیا کے امتحان میں وہ کامیابی سے گزریں گے۔ دنیا کا امتحان آسان نہیں ہے، اس میں مسائل آتے ہیں، مراحل آتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، آدمی خواہشات میں گر جاتا ہے، اور ان سب کے اوپر شیطان ہے جو آدمی کو دھکیلتا ہے سچائی سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو ان کے اس ایمان اور نیک اعمال کی روشنی میں اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی کرے گا، ان کو پہنچا دے گا ان کی منزل تک۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، یعنی ان کے صحیح رویے کے نتیجے میں وہ یہاں تک پہنچیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا فیصلہ کیا ہے۔ دعواہم فیہا، اور ان کا ایک دوسرے کو پکارنا ہوگا اس میں، یعنی اس میں ان کا داخل ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا اللہ سبحانک اللہم، ہر عیب سے پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کے لیے ان کی گریٹنگز کا کلمہ ہوگا سلامتی، یعنی تم پر سلامتی ہو، یعنی تم دنیا کی مشکلات، مصائب سے بچ کر نکل آئے اور آپ کامیاب ہو گئے،
اور اب تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری کلمہ ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، یعنی جس نے ان کو کامیاب ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں جو اس کی توقعات تھیں ان کو پورا کیا، ایسے کہ اس نے ان کو باقاعدہ اس کی توفیق دی، ان کے لیے راستہ آسان کیا، تو وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اس پر راضی ہوں گے، اس کا شکر ادا کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ یہ جو قرآن کا بیان ہے، پریزنٹیشن، یہ در حقیقت ایسے ہے جیسے کہ ایک پریزنٹر ایک بڑی تعداد میں لوگ معاشرے میں مختلف موجود ہیں، ان کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی اصولی بات بیان کر رہا ہے، کبھی ایک جانب دیکھتا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، ان کے اعتراضات پر تبصرہ کرتا ہے، کبھی کسی اور کی جانب۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کن کن سے خطاب کر رہا ہے، کس کس موقع پر، اس کو جانا جائے، اور وہ قرآن کے اپنے بیانات سے معلوم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ قریش کے لوگوں کے رویے پر تبصرہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں ویسے ہی آگے بڑھ کر جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت کے معاملے میں جلدی کرتا ہے، تو ان کی مدت تمام کر دی گئی ہوتی۔ یعنی یہ انکار کرنے والے انکار کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب اگر آنا ہے تو جلدی کیوں نہیں آ جاتا، یہ وہ مطالبہ کرتے تھے۔ اس مطالبے میں انکار تھا، اس مطالبے میں تکبر تھا، اس مطالبے میں مذاق تھا، استہزاء۔ بڑا ڈرا رہے ہیں آپ کہ کوئی عذاب آئے گا، کیوں نہیں آ جاتا، لاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جانب اپنے اس انکار کے جذبے میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ عذاب میں دیر کر رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں وہ ویسے ہی جلدی کرتا، اللہ ویسے ہی جلدی کرتا جیسے کہ وہ ان کو رحمت پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت ان کے لیے پوری کر دی جاتی۔ فَنَّظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، کہ وہ بھٹکتے پھریں، یعنی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اگر یہ ماننا چاہیں تو مان لیں، اور اگر نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس دنیا میں وہ جو رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں، تاکہ آخرت میں جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے بارے میں اللہ کے ہاں پوری پوری ان کے خلاف ایک فہرست موجود ہو، ان کے غلط رویوں کی، ان کے برے اعمال کی۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ اللہ کی طرف سے نشانی آ بھی جاتی تو نہیں مانتے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اذا مس الانسان الضر، جب انسان کو آتی ہے کوئی تکلیف، یہاں انسان سے مراد وہی انسان ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے بیان میں ان لوگوں کو نمایاں کر دیتا ہے کہ جن کو وہ ایڈریس کرتا ہے، کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی تکلیف آتی ہے، دانا لجنبی، تو وہ لیٹے ہوئے پکارتا ہے ہم کو، او قائدن او قائما، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، یعنی ہمارے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے
کہ کسی طرح سے یہ تکلیف دور ہو جائے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کا علم یدعونا الی ضر مسہ، تو ایسے وہ چلتا پھرتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں. یعنی یہ ان کا حال ہے دنیا کے ساتھ لگاؤ کا، کہ دنیا میں جب ان کو کچھ آرام، راحت، عیش میں کمی آتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو تب وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو ہم سے کوئی دلچسپی ہے یا وہ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں یا ان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے. نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ چلو یار یہاں دعا کر کے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو ادھر بھی کر لیتے ہیں. تو وہ اس اپنی امپیشنس کی وجہ سے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی. لیکن جب ہم ان سے ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو وہ ایسے چلتے ہیں بے نیازی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ، کہ گویا کہ انہوں نے کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں. فرمایا کذالک زین للمسرفین، اسی طرح سے خوشنما بنا دیا گیا، اٹریکٹیو بنا دیا گیا حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو. یعنی اللہ نے اس دنیا میں جو قاعدہ اختیار کیا ہے، جو پیٹرن اس نے جاری کیا ہے امتحان کا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے تمام تر دلائل کے موجود ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کے پیغام کو ٹھکراتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے اس غلط راستے کو بھی ہموار کر دیتا ہے. اس کے لیے اس کے غلط فیصلے، غلط رویے خوشنما بنا دیے جاتے، گلیمرس، اٹریکٹیو بنا دیے جاتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور پھر اس کے کچھ ہوتے ہیں چیلے جو اس کو شاباش کہتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ غلط کام کرتا ہے، اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کرتا ہے اپنے تکبر سے، اپنی رعونت کے نتیجے میں. تو لوگ اگر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ ہموار ہو جاتا ہے. اور ان کو اگر ہم اب کوئی نشانی ایسی دکھائیں بھی کہ جس سے معلوم ہو کہ بس عذاب آنے والا ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم یہ کرتے ہی رہے. ہم ان کو بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، ہم ان کو کاروبار کا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو جان کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، اس کے بعد وہی دوبارہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں. تو جو لوگ اس دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے کافر ہیں، یہی ہیں کہ جو اللہ کے ہاں قیامت کے روز سزا پائیں گے. میں ان آیات کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ سوال جواب کی نشست شروع ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ یونس کو پڑھنا شروع کیا. الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک پر حکمت کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی ہوئی، حیرانی کی ہوئی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک شخص پر انہی میں سے، ان انذر الناس، کیا وحی کی کہ خبردار کرو ان لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سناؤ ان کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ہے ایک بڑا مرتبہ ان کے رب کے ہاں، عند ربہم. قال الکافرون، تو کہا ان انکار کرنے والوں نے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو ایک کھلا کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے،
الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، 6 ادوار میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ یدبر الامر، وہ معاملات کو سنبھال رہا ہے، معاملات کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اس کے ہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں کہ جو سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا تم کو، سب کے سب کو۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ انہ یبدأ الخلق، وہی ہے کہ جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، پہلی مرتبہ بنانے والا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، دوبارہ اعادہ کر دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اس لیے کرے گا کہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ انکار کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے سورج کو بنایا روشن تاباں، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا نور، وقدرہ منازل، اور اس نے اس کی منزلیں مقرر کر لیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا حساب گن سکو، شمار کر سکو، اور دوسری چیزوں کا بھی حساب کتاب کرو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے نہیں پیدا کیا ان سب کو مگر ایک مقصد کے لیے۔ یفصل الآیات، وہ آیات کی وضاحت کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات دن کے اختلاف میں، یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بہا، اور وہ اس سے مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہوگی، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ حرکتیں کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو پہنچا دے گا ان کی منزل تک ان کے ایمان کے نتیجے میں، ان کے ایمان کی بدولت۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے، بہتی ہوں گی نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا اس میں بلانا ہوگا، پکارنا ہوگا، ترانا ہوگا، سبحانک اللہم، پاک ہے ہر عیب سے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، سلامتی کے الفاظ کے ساتھ، سلامتی کے جذبات کے ساتھ۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری کلمہ ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے
کہ جو جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے برائی کا فیصلہ کرنے میں، جیسے کہ وہ جلدی کرتا ہے ان کے بارے میں اچھائی کے فیصلے کے معاملے میں، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو وہ ان کا کام تمام کر دیتا، یعنی ان کا خاتمہ کر دیتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، کہ وہ بھٹکتے پھریں، یعنی پھر ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں ایک مدت تک کے لیے، جس کے بعد ان کا خاتمہ ہے، اللہ کے حضور میں ان کو آنا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب ہم انسان کو کسی تکلیف میں چھوتے ہیں، یعنی یہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس مطالبے کے باوجود ان کے اندر کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم اس انسان کو تکلیف میں چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو وہ ہم کو پکارتا ہے کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ کألم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے اکڑ کے چلتا ہے کہ گویا کہ اس نے ہم کو کبھی پکارا ہی نہیں اس کی تکلیف کی طرف۔ کذالک زین للمسرفین، اسی طرح سے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے ان اعمال کو کہ جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سر میرا کوشچن جی، یہ آپ نے یہاں پہ ذکر ہوا ہوا ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے اس کو ضیاء کہتے ہیں کہ اس میں تپش زیادہ ہوتی ہے، جو چاند کی روشنی ہے اس کو جی کہا گیا ہے۔ جی، اچھا، چاند تو اپنی روشنی ڈرائیو کرتا ہے سورج سے، اینڈ سورج از دا مین سورس آف لائٹ، رائٹ؟ تو یہ اللہ میاں کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نور ہے، تو اللہ از دا سورس آف نالج اور لائٹ، تو اللہ کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نور تو کہیں اور سے ڈرائیو کر رہا ہے اپنی روشنی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، ان میں ایک آیات کی کیٹیگری ہے متشابہات، میٹافوریکل۔ میٹافر کی ضرورت، تشبیہ، استعارے کی ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی ایسی حقیقت بیان کرنے کا موقع ہو کہ جس کو میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، چونکہ اس کے لیے انسانی زبان میں الفاظ ہیں ہی نہیں، تو پھر کچھ ایسے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جو اس کو قریب ترین انداز میں بیان کر سکے۔ چنانچہ جس آیہ مبارکہ کے آپ حوالہ دے رہی ہیں، سورہ نور کا، اس میں جو بات بیان کرنی مقصود ہے وہ اللہ کے وجود کا بیان نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس کو صحیح طرح سے اگر پوری تفصیل کو شامل کر کے ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی کہ اگر آپ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک معمہ، ایک مسٹری ہے جو حل نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تفصیلات کو مان لیتے ہیں تو گویا کہ آپ روشنی میں آ جاتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی پوری اسکیم آپ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں۔ یہ اندھیرا بھی میٹافوریکل ہے اور روشنی بھی میٹافوریکل ہے۔ یعنی ہم جس روشنی میں آتے ہیں وہ بیسیکلی اللہ کو جاننے
کے بعد ہم ڈیرائیو کرتے ہیں وہ جی تو وہ نور ہو جاتا ہے. جی، اللہ کو جاننے، اس کو ماننے کے نتیجے میں ہمارے لیے یہ دنیا اپنے اسکیم حکمت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے، ہم کو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد ہم گویا کے روشنی میں ہو جاتے ہیں. Dr. Khalid, we were talking about the fact that Quraysh did not accept the Prophet when he when he was made by Allah. But in any era, would it be difficult for the common man or any other man, woman, to accept somebody claims to be a prophet. who claims to be a prophet? پھر پوچھیے گا. Like for instance, Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, when people I came Allah ki taraf se, so we say that the people of that era and the Quraysh themselves refused to believe that he was sent by God, he was made by God a prophet, and that we should follow him, and they said Jadukar and stuff. But wouldn't that be in any era if somebody just comes and claims that he's a prophet? دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کو ان کی زندگی میں پاتے ہیں، ان کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتی ہے، دے کم ٹو لرن اباؤٹ دیم، ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کے موجود ہونے کے موقع پر جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس کے بھی وٹنس ہوتے ہیں. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سب کے نتیجے میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اچھا حق پسند سچا انسان ان کی سچے ہونے کے بارے میں کنفیوز رہے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو ان کے کنٹمپریز، ان کے زمانے کے لوگ جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، جلد یا بدیر، ٹائم لگ سکتا ہے، اٹ کین ٹیک ایئرز، جلد یا بدیر وہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے اتمام حجت، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد کسی انسان کے لیے کہ جو سچا ہے، ویل میننگ ہے، ان کا انکار کرنا اصل میں ممکن نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ وہ آخری درجے میں بد اخلاق ہو جائے، بدنیت ہو جائے. کوئی بندہ اور آ کے جب دعویٰ کرے گا اپارٹ فرام جینوئن پروفٹس، تو ہم پوچھیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم اگر شور نہ مچائیں، ذرا دیانتداری سے بات کریں، تو 2-4 دن کے بعد آپ کو واضح ہو جائے گا کہ گپ ہے، واضح ہو جائے گا گپ ہے. میکس نو سینس. اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ان کے پیغام کے سچے ہونے کے دلائل، شواہد اتنے واضح اور نمایاں کر دیے ہیں کہ ان کو کوئی سچا انسان اگنور کر ہی نہیں سکتا. ایک اور اینگل سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو قرآن یہ بات واضح کرتا ہے. یہ ہے نا ایک بڑا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، ایمان لے آئے. نہیں، یہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، یہ تو ٹریڈیشن ہے. ایمان لانے کا مطلب آپ نے سچائی کو مانا دیانتداری سے، اور پھر اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کی، آل یور لائف اس کے تقاضوں کو پورا کیا.
اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں انصاف کرنا ہے. آپ مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے انصاف پر کھڑے ہو جائیں، انصاف کرنے والے بن جائیں، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ذاتی مفادات پر زد پڑے. ایک دوسری آیت میں فرمایا ایمان والو تم انصاف کرنے والے بن جاؤ، انصاف کرتے ہوئے تم لوگوں کے سامنے اللہ کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ اس کا فائدہ تمہارے دشمن کو. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک کراؤڈ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مگر جب انصاف کا موقع آتا ہے وہ ناانصافی کرتا ہے، تو بس اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا اس کا. یہ بس کھوکھلی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ایک اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں جو باتیں بیان ہوئیں وہ باتیں ریلیونٹ تھیں کچھ قریش مکے والوں سے، کچھ اہل کتاب سے، کچھ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، کچھ ان سے جو منافق تھے. یہ اصل میں سینیریو ہے، سچویشن ہے. وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ ہمارے سے متعلق. بھائی ہم ایمان لے ہیں، مسلمان تو ہیں، پوچھ لو کلمہ، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. نہیں، یہ اصل میں ایک بہت اہم ریالٹی ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہم سچے ہیں، ہم حق پسند ہیں. بھائی جو ایمان لاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو مان لیتا ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود مان لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی سچائیوں کو ماننے سے وہ کیسے گریز کر سکتا ہے؟ اگر اس بات کو میں نے مان لیا تو میرے تو پیسے مارے جائیں گے. میں نہیں مانتا، نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی، وہ یاد ہی نہیں میں نے کبھی آپ سے وعدہ کیا تھا، سوری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا ایمان گیا، سارا ایمان نوٹوں کے اندر گھس گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا ایمان والا ہوں. تو یہ اصل میں وہ بات ہے. اس حوالے سے عارف صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگوں نے سب سے نزدیک جو انیشلی the first people to accept Islam، ان کے درجے کے حوالے سے آپ کیا in reference to this؟ یعنی ان کے بارے میں جو قرآن مجید نے باتیں بیان کی ہیں غیر معمولی ہیں. یعنی آدمی رش کر سکتا ہے ان کے بارے میں. یہ ضرور ہے کہ یہ بتایا ہے کہ ان کی بھی کیٹیگریز ہیں. یعنی جو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جن کو بتایا گیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر بعد میں بھی جو ان کے پیچھے پیچھے آئے اچھے طریقے سے. تبصرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے چن لیے، یہ خدا تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں، یہ اللہ کے گواہ ہیں اس دنیا میں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ان کی طرف کہ وہ ان کے سامنے اللہ کے پیغام کی گواہی پیش کریں، اور ان کو کہا کہ تم اس پیغام کی گواہی اب دنیا کے سامنے پیش کرو. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح سے ہم نے تم کو اے مسلمانوں میرے پیغمبر کے ساتھیوں ایک درمیان کی امت بنایا، تاکہ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ دنیا والوں کے سامنے، ویکون الرسول شہیدا علیکم، اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. انہی کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ یہ
جب ایمان اور نیک عمل پر قائم رہیں گے تو ہم ان کو دنیا میں اقتدار دیں گے اور اس میں وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہی فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں. تو ان کو بہت تعریف ہے، بڑی غیر معمولی تعریف ہے، کوئی شبہ ہی نہیں اس میں. پالیٹکس میں پڑ گئے. حضرت علی اور بی بی عائشہ کی جو جنگ ہو گئی. These were all people who lived with him, who were dear to him. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، آپ مجھے تاریخ سنا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن سنیں کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی یہ کفار کے بارے میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں. ابھی آپ نے تبصرہ فرمایا کہ ایگو ان کو آڑے آ گئی، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ جھگڑا ہوا ہے. جھگڑے کی ہم کو قرآن کی روشنی میں اچھی توجیہ کرنی چاہیے، حسن ظن سے کام لینا چاہیے. یعنی ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ بعض دشمن، منافق، کنسپائر کرنے والے لوگ انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دیں. کمیونیکیشن کی شدید پرابلم تھی، نہ ٹیلی فون تھے، نہ موبائلز تھے، نہ کوئی اور طریقہ تھا. کچھ واقعات ایسے ہو گئے کہ جن واقعات میں مثال کے طور پر حضرت عثمان جو خلیفہ تھے ان کو شہید کر دیا گیا. جو صحابہ تھے، جو بالکل مخلص لوگ تھے، انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا، حضرت عثمان کو ڈیفینڈ کیا، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی. لیکن باہر سے لوگ آ گئے تھے باغی، جو حضور کی زندگی میں، دیکھیں یہ مت بھولیے کہ یہ سازش حضور کی زندگی میں بھی کی گئی. اللہ نے اپنی خصوصی پروٹیکشن سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے ساتھیوں کو محفوظ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں خاص طور پر جو آپ کی ازواج مطہرات کو ایک خاص طرح کا رویہ کٹ کے رہنے کا بتایا گیا، مردوں سے نہیں ملنے کا کہا گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک خصوصی اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی تھی، ایک ہدایت تھی، کیونکہ یہودیوں نے اور منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو سکینڈلائز کرنے کی مہم بنا لی تھی. خدا تعالیٰ نے ان کی مہم کو ناکام کر دیا. باقی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے علاوہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ آزمائش میں پڑ گئے. جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو دور جو لوگ رہتے تھے ان کے ہاں یہ خبریں پھیل گئیں کہ جو ان کو شہید کرنے والے لوگ ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ اب شامل ہو گئے اور انہوں نے ان کو خلیفہ بننے میں سپورٹ کیا. باہر سے یہی نظر آ رہا تھا، اندر کی بات یہ تھی کہ حضرت علی کا کلیم سٹینس یہ تھا کہ مجھے پہلے وہ رول دیا جائے، اسٹیٹس، کہ جس کے بعد میں کنٹرول سنبھالوں اور پھر میں اقدام کروں. یہاں ان کا یہ اسٹیٹس تھا، ان کا یہ سٹینس تھا. ادھر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ کہ جو اصل میں حضرت عثمان کے قاتل ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ غلط فہمیاں تھیں. جو اصل لوگ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا یا وہ منافقت میں مبتلا ہو گئے. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی کسی نے کہا نا سیاست، تو واقعی سیاست ہوتی ہے. یعنی
لوگ پھر گروہ بن جاتے ہیں، اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو قائم کر لیتے ہیں، اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے پھر وہ لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات ہوئے، ان واقعات پر جو بھی تبصرہ آپ کریں وہ قرآن کی روشنی میں کریں، اور قرآن کا ایک اور تبصرہ بھی سن لیں جو میرا خیال ہے کہ بڑا امپورٹنٹ اور قیمتی تبصرہ ہے۔ وہ تبصرہ یہ ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیکل 2 آیات بیان کی ہیں یکے بعد دیگرے، probably 124 and 131 but I can be wrong۔ فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ہو گیا جو ہونا تھا، کچھ نہ کچھ ہم بھی کوئی اوپینین فارم کر لیں گے، لیکن بڑے بڑے شاندار کارنامے بھی ہوئے، بہت سے اچھے کام بھی ہوئے، لیکن ہسٹری جب بیان کی جاتی ہے تو اس کو انسان بیان کرتا ہے، اور انسان کے پاس جب بات آ جاتی ہے تو پھر اس میں جذبات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ 2 پیغمبروں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے حضرت ہارون کو پکڑا، ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچا کہ تم نے کیا کیا اپنے بھائی حضرت ہارون کی، اختلاف ہو گیا تھا نا، تو ہو جاتا ہے بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو بعد میں اللہ نے اس غلط فہمی کے، انسان کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ جی اب آج کا جو ڈیوائڈ ہوئے ہیں ہمارے مسلمس میں، مطلب یونائٹیڈ تو ہم نہیں، ہم نے اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی رسی کیا چیز ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے اصل چیز۔ بٹ سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ جس کمیونٹی میں پیدا ہوتے ہیں آپ کی افیلیشن بھی وہیں ہوتی ہے، اور پھر آپ اسی کو سپورٹ کر، مطلب اگر اس وقت یہ واقعات نہ ہوئے ہوتے تو یہ مسئلے ابھی نہ پیدا ہوتے۔ نہیں، آپ جس کمیونٹی میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بات سنتے ہیں، اور اسی کمیونٹی میں پیدا ہو کے آپ کو ایک اور چیز بھی دی جاتی ہے، اس کا نام قرآن ہے، وہ بھی تو ہم کو ملتا ہے۔ سر پھر انٹرپریٹیشنز بھی تو ہوتی ہیں نا، ہر کوئی اپنے آپ کو پروف کرتا ہے آیات دکھا کے کہ جی۔ اگر انٹرپریٹیشنز اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ پروف کر رہے ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ قرآن کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے اور مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور مجھے کوئی بیکار بات نہیں ماننی اس کے بارے میں، اور میں نے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، سوال کرتے رہنا ہے جب تک کہ میرا اطمینان نہ ہو، تو پھر کیسے کوئی آپ کو ہٹا سکتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ تھوڑا سا معاملے کو آسان کر دیتے ہیں اپنے لیے، ایک آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آسان راستہ یہ ہے کہ لوگوں کی تقریریں سنیں، جوش میں آئیں، اور بس جو فلو ہے اس میں چل پڑیں۔ لیکن جو مشکل راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آج میں نے جو گفتگو سنی اس میں یہ میرے چند سوالات ہیں، اور میں نے جو قرآن پڑھا اس میں یہ بات بیان کی گئی، یہ اللہ میاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے۔ سو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سو ظاہر ہے کہ ہم سب، ظاہر ہے کہنے کو تو ابو جہل اور ابو لہب بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم ایک کمیونٹی میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ قرآن تو اصل میں ہمارے آباء و اجداد سے مختلف بات بیان کر رہا تھا، تو ہم ان کی نئی بات کو کیوں مانیں؟ قرآن نے اس ایکسکیوز کو نہیں مانا۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی بہت کافی عقل دی ہے کہ جس کو اگر وہ استعمال کرے تو جلد یا بدیر وہ صحیح راستے پر چل پڑتا ہے، اور اسے بات دھیرے دھیرے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ آپ نے فرمایا کہ کوئی اچھا انسان بھی، نیک انسان بھی، جو اچھا خاصا بظاہر نیک ہے، وہ کسی گناہ یا کسی برائی میں پڑ جاتا ہے اور دل میں اس کو معلوم ہے، شاید خواہشات کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، واٹ ایور، جسٹیفائی کر کے، اور وہ گناہ چھوڑ نہیں پا رہا،
اب وہ بار بار توبہ بھی کر رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے دوست اقارب سے کہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، بیکاز ہی از اویئر کہ وہ گناہ کر رہا ہے. تو یہ بات مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے بتایا کہ اس کے لیے جب وہ ڈٹا رہتا ہے کافی عرصے تک ان گناہوں پر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس گناہ کے راستے اور وسیع کر دیتے. تو واٹ ایم آئی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنی دیر اگر کوئی انسان کسی بھی بری عادت یا گناہ میں پڑا ہو، دیٹ مینس دا چانسز آف گوئنگ بیک آر لیسر اینڈ لیسر اور مور ڈیفیکلٹ. دس آئی جسٹ وانٹیڈ یو ٹو ٹیل می کہ کیونکہ وہ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اچھا بھی میں نے دی رشوت، خیر اس میں کوئی برائی نہیں، یعنی جس چیز کو ہم سب اور وہ بھی جانتا ہے، we start justifying. and جو آپ نے بتایا کہ راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں، اس کو وہ برائی اتنی شدت سے برائی محسوس. آپ نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی ہے کہ جو نیک ہے اور وہ کسی برائی میں انوالو ہو گیا. ایک بات تو یہ جان لیں کہ سارے لوگ نیک پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی بد نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ اگر کچھ لوگ بد پیدا ہوئے تو وہ تو جا کے قیامت کے روز جلوس نکال دیں گے اللہ میاں کے سامنے کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ آپ نے ہمیں بد پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ سب کو نیک پیدا کیا ہے. اب اس نیکی میں یعنی ہمارے اندر قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے الہام کر دیا اس کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقوی. تو ہم سب انسانوں کے اندر، سب کے اندر ایک بیٹل، ایک جنگ جاری ہے. یہ جو دنیا ہے نا خارج کی، اس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بس کانٹیکسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل ہمارے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے خیر اور شر کے درمیان. اس میں آپ صحیح فرما رہی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں مگر بعض برائیوں میں الجھ جاتے ہیں. دنیا کی زندگی جب تک وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ آزمائش جاری رہے گی. ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اور اس سے فائٹ کرتا ہے اور اس کو برائی سمجھتا ہے. اللہ سے امید ہے کہ وہ برائی دور ہوگی. اللہ سے امید ہے کہ اگر وہ برائی دور نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت یا تو نہیں کریں گے یا بہت ہلکی کریں گے. جو جرم بنتی ہے چیز اللہ کے ہاں وہ یہ ہے کہ آدمی برائی کرے اور اس کو جسٹیفائی کرنے لگے. اس کے بعد انسان مجرم بننا شروع ہوتا ہے. یعنی انسان سے غلطی ہوئی اور وہ سجدے میں گر گیا، اس نے خدایا مجھے تو بتا میں اب کیا کروں، میں روز تیرے آگے جھکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گندگی ہے، مجھے بچا لے. اس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ، اس کو توفیق دے گا. یہ ضرور ہے کہ اس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یار مطلب کچھ ٹرائی کرو، کچھ محنت کرو، کوشش کرو، مگر یہ وہ جرم نہیں ہے کہ جس جرم پر انسان اللہ کے ہاں سختی سے پکڑا جائے گا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ میں جن لوگوں کی تعریف کی ہے ان کو ایسے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ ہے اصل پرابلم. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کفر کافر کی، یہ بھی اصل میں وہی چیز ہے. یعنی ہم لوگوں نے تو کمال ہی کیا ہے نا، ہم تو چیمپئن لوگ ہیں، سارے غیر مسلموں کو جہنمی قرار دے دیا ہے. اس کے بعد نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے نہ کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. تو یہ تو ایک ایبسرڈ بات ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے ایک سچائی آئی، اس نے اس کو جان لیا لیکن اس نے مستقل اس کو اگنور کیا. یہ جرم ہے. جیسے ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے اور مستقل کیے چلے جاتا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. جسٹیفائی کرنا جو ہے یہ ہے اصل میں جرم، جس کے بعد انسان کے لوٹنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بڑا امکان ہے. اگر کسی فرد واحد کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے یہی کہیں کہ اللہ کے ہاں بڑی امید ہے،
اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے گناہ کیے کہ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا, وہ غفور الرحیم ہے. مگر رجوع کرو اس کی طرف اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اس کے فرما بردار بن جاؤ, اس سے پہلے کہ پھر اچانک عذاب آ جائے, پکڑ آ جائے اور تمہیں اس کے بعد موقع نہ ملے. سو انسان اگر اسٹرگل کر رہا ہے اپنے ضمیر کی آواز کو وہ سنتا ہے اور ضمیر اس کا مردہ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے. یہی اصل میں دیکھیں یہی وہ خوشخبری ہے جو حضور نے دی کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اس کا دل اس پر مطمئن ہوا وہ لازماً جنت میں جائے گا. لوگوں نے اس کو غلط سمجھا. اس کا یہی مطلب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ایمان لائے, آپ نے کلمہ پڑھا اور پھر آپ اس کلمے کی روشنی میں, ایمان کی روشنی میں آپ برائی سے فائٹ کرتے رہے. تو ایسے لوگ مایوس نہ ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. بچے باہر جو پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو سارے دوسرا طرح کی ہوتی اور سارے قرآن شریف میں یہ ہے کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں, دل سے ان کو اپنا دوست مت مانو. ان لوگوں کے تو سارے میرے دوست ہیں, سارے بچوں کی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ پھر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ. کس طرح بچے یا کس طرح ان کو اپنا دوست. آپ مجھے پہلے یہ سمجھائیں کہ آپ کا اپنا کبھی اطمینان ہوا ہے اس ترجمے پر کہ آپ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں؟ یہ آپ کا اطمینان کیسے ہوا کہ جبکہ وہی کتاب یہ کہہ رہی ہے مسلمان مردوں کو کہ تم ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو؟ کبھی آپ کو بے چینی نہیں ہوئی اس بات سے؟ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ کم سے کم قرآن پڑھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کر کے کویسچن تو کریں کہ اللہ میاں یہ آپ کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں, کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں, اور کہہ ہمیں یہ رہے ہیں کہ آپ کی باتوں میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے, آپ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آپ کا کلام ہے, اور ادھر آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ادھر آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ میاں کو بلیم کیا جائے, جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو بلیم کرنا چاہیے. قصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی, وہ نصرانی, وہ مشرک اور وہ نام نہاد مسلمان جو خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی. جو خدا کے دین کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی. جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں, جو آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے دین کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ جو چاہے کریں, ہم آپ سے گفتگو کریں گے, ہم آپ سے سوال کریں گے, ان سے دوستی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اگر نہیں کی جا سکتی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ایک تو یہ کہ اے اللہ تو نے بعض غیر مسلموں کی پھر اتنی تعریف کیوں کی, اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو ہم کو کبھی ان کو دعوت دینی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جو منحوس انسان اس قدر گھٹیا ہے کہ اس سے میری دوستی نہیں ہو سکتی, اس کو میں دعوت کیوں دوں؟ وائی شوڈ آئی وری اباؤٹ ہم؟ شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شادی تو خیر شاید اس لیے ہو سکتی ہے کہ آپ اس عورت کو لائیں اور لا کے اس کو سزا دیں. بدتمیز عورت, تو میری دشمن ہے, میں تیرے ساتھ. کنٹرڈکشن ہے, غلط بات ہے یہ جو مشہور ہو گئی. جی 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 ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو وہ آئے گی, اس کے والد جو سسر صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کے ایک طرح کے باپ ہیں, ان کے بھائی آپ کے بھائی ہیں, تو یہ ایسا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں یہ گزارش کرتا ہوں, مجھے جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو کیسے مانتے ہیں. پتہ کیسے مانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مانتے ہیں.
ایسے مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بالعموم ریلیجن کی پریزنٹیشن صرف پریزنٹیشن نہیں ہوتی، دھونس ہوتی ہے، دھونس. ایسے روبدار طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہی بات ہے اور تم اس کو مانو، اور نیک لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ دکھا دیتے ہیں، دیکھو آیت میں لکھا ہوا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ترجمہ ہے ایسا. لیکن عربی زبان میں جب کوئی ناؤن آتا ہے تو اس ناؤن سے پہلے اگر الف لام لگی ہوئی ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں دا ہے، یو نو دا جیوز اینڈ دا کرسچنز. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک آل جیوز اینڈ آل کرسچنز، اور دوسرا مطلب دیز جیوز اینڈ دیز کرسچنز. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر آپ کو اس کا شوق دلچسپی ہو، اور میرا خیال ہے یہ ایکسرسائز کریں گھر جا کے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 پڑھیں اور اس کے بعد اسی سورہ کی آگے جا کے آیت 57 اور 58 پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بات امید ہے سمجھ میں آ جائے گی. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ میں نے فلاں مولوی صاحب سے سنا ہے. بھائی قرآن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو قرآن میں پڑھنا چاہیے. جب آپ قرآن میں پڑھ کے بات سمجھیں گے تو پھر آپ کو اطمینان ہوگا کہ اصل میں بات یہ ہے. ورنہ ایک میری بات ہے، مائی ورڈ اگینسٹ somebody else's word، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نہیں، قرآن بڑا واضح ہے. قرآن کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. کیسے کر سکتا ہے؟ Also like ایک منٹ کی بات. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسلم ہونا یا مسلمان ہونا ایک اسٹیٹ ہے، وہ اسٹیٹ جس میں ہمیں رائٹ اینڈ رانگ پتہ چل جاتے ہیں. اور آپ مجھے یہ شیئر کریں کہ یا جیسے ابھی آپ نے بات کی اور یہ بات ہوتی ہے کہ جنت میں ہمارا صرف کلمہ پڑھنا یا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اگر ہمارے ایکشنز کچھ اور بتا رہے ہیں اور وہ نہیں ہے جو ایز پر اسلام ہے، تو آبویسلی ہم بھی جنت میں نہیں کریں گے. تو اس کے کانٹریری اگر ہم دیکھیں تو پھر نان مسلم کے اگر ایکشن ہم سے بہتر ہے وہ جنت میں جائیں گے. تو مجھے پھر ایسے لگتا ہے کہ مسلم ہونا ایک اسٹیج ہے جس میں آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے جسٹس اور انجسٹس کی ایگزامپل دی، تو اب وہ جس کو سمجھ آ گئی ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کیا میٹر نہیں کرتا ہے. دیکھیے کلمہ پڑھنا بھی محمد اور پروفٹ کے ٹائم کے لیے ایک چیز تھی اور اس کے بعد ضروری ہے کہ پروفٹ پریزنٹ کلمہ پڑھنا واز امپورٹنٹ اینڈ دین ناؤ اٹس لیس امپورٹنٹ. کلمہ پڑھنا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا پہلے امپورٹنٹ تھا کم امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، مطلب یہ سوال ضروری ہیں. میری بات سنیں اور اگر اطمینان نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اطمینان نہیں ہوا، پھر میں کہوں گا اچھا نہیں ہوا تو کیا کر سکتا ہوں. گزارش یہ ہے، اصل اصول یہ ہے کہ آپ کسی سچائی کا جان بوجھ کر انکار نہیں کر سکتے. آپ نے اگر کسی سچائی کا جان بوجھ کر انکار کیا تو آپ مجرم ہیں. سچائیوں میں سے سب سے بڑی سچائیاں اللہ کی توحید، کسی اللہ کے پیغمبر کا پیغام جو کسی کمیونٹی کو پہنچ گیا اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کا انکار ایک بہت بڑی سچائی کا انکار ہے. یہ میں بات اس طرح سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کچھ لوگ اس بڑی سچائی کو مان لیں گے تو پھر چھوٹی سچائیاں تو آپ سے آپ کریں گے. آن دا کنٹریری، اگر وہ سچائی ابھی سب کے پاس پہنچی نہیں یا پہنچی تو ایسے طریقے سے پہنچی کہ اٹ وازنٹ کنونسنگ. اس لیے کہ دیکھیں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹمپریز ہم اثر ہونے کی سعادت حاصل کی، ان کو قرآن پہنچا،
وہ عربی زبان قرآن کی جانتے تھے، اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. یہ اصل میں روشنی تھی. اس روشنی کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان جو وہاں موجود ہو وہ یہ کہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اور میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ غلط. اس کا کوئی امکان نہیں تھا. بٹ ناٹ امیڈیٹلی، کچھ عرصے بعد. بھائی 6 سال تک تو یہ بات حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی، 18 سال تک حضرت خالد بن ولید کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے موقع دیا نا. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا یہ شرط لازم ہے. بالکل صحیح ہے یہ بات، یہ ریلیٹو چیز ہے. ان لوگوں کے لیے کامیابی کے لیے شرط لازم ہے کہ جو کلمہ، جن کے سامنے کلمہ سچائی بن کے آ گیا، وہ اتنی روشنی کے ساتھ آ گیا کہ اس کو نہ پڑھنا اصل میں جرم تھا. یہ معاملہ ہو گیا تھا حضور کی زندگی میں آخری دور میں. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں لوگوں نے دین کو ایسے سمجھا قصے کہانیوں سے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. بھائی یہ ساری بات آپ قرآن کی روشنی میں سے پڑھیں. میں اگر آپ کو قرآن کی آیات سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سنیں آپ، سورہ عنکبوت ہے، سورہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ ہونے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ منافق مدینے میں پیدا ہوئے تھے. مکے میں کوئی منافق نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکے میں جب آپ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے تھے کہ لوگ آپ کو پرسیکیوٹ کریں، آپ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں، وغیرہ وغیرہ. تو مکے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسے ہی، ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں. آگے آیت نمبر 11 میں اسی کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان کر رہے گا ان کو جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں. اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنا پہلا سٹیپ ہے. آپ نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے رجسٹر کرایا ہے. آپ تشریف لائیں، آپ نے کہا نا مسلمان آئیے امتحان کے کمرے میں بیٹھیں، آپ کو ہم یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، اب آپ ثابت کریں. تو مسلمان تو بڑے زبردست لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لیے کامیابی کے کچھ اور طریقے ہیں کہ جو ایجاد کر لیے ہیں کہ چونکہ ہم نے الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، رشوت دیں، وہ الحمدللہ جہنمی ہیں. جو غیر مسلم ہیں اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے. ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات ہوئی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی سچائی کا انکار نہیں کر سکتے جب وہ آپ کے سامنے آ جائے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے. اللہ کے پیغمبروں کی دعوت اگر کسی کو ٹھیک طرح سے پہنچ گئی ہے اور وہ اس کو ٹھکرا رہا ہے تو ایک بہت بڑی سچائی کا انکار ہے جس کے لیے وہ جواب دے. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے امپورٹنٹ، مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ آپ کے اپنے ایکشن جو ہے وہ بیسکلی وہ بیس لائن ہے جنت میں جانے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ضروری ہے کہ وہ اسلام کے سپورٹ میں آئے، یا وہ کلمے کی سگنیفیکینس اتنی زیادہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھے پہلے اینڈ دین وہ سارے اپنے ایکشن سے ہی کرے؟ نہیں، ایک بندہ اس کو، ایک انسان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب وہ اس کو اگنور کیسے کرے گا؟
مطلب کیا کرے گا کہ اللہ کی کتاب تو ہے بٹ یو نو واٹ مجھے کچھ اور امپورٹنٹ کام کرنے ہیں. نہیں, وہ غلط کام کر رہا ہے. میں بائی دا وے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بعض لوگ, بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں, ان کے حالات آسان نہیں ہوتے. ایک شخص کو, مرد کو, عورت کو بات سمجھ میں آ گئی, مگر اس نے کہا کہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن مجھے مار دیں گے یہ لوگ, اور وہ دل ہی دل میں مانتا ہے. میں تو آنیسٹلی لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ایسے لوگوں سے آپ بات چیت کریں, ان کو کہیں کہ یار کمرہ بند کر کے نماز پڑھ لیا کرو. تمہارا اللہ کو ماننا, سچائی کو ماننا, یہ امپورٹنٹ ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہی حوصلہ دے گا. تو دیکھیے, اللہ ہر ایک کو جج کرے گا اس کے سرکمسٹینسز کے لحاظ سے. ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک ڈیوائن بک ہے اور مجھے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ تم اپنے یہ معاملات اپنے ٹھیک کرو, whatever جو بھی قرآن ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں کہتا ہے. تو اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ پھر اب ٹھیک ہے, ایک ڈیوینٹی جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتی ہے. جو قرآن ہے یا کوئی بھی ڈیوائن ورڈز ہیں یا اللہ کی کوئی بھی چیز ہے, آپ کے دماغ میں ہمیشہ تھاٹ ڈالیں یا بک کی فارم میں آپ کے پاس لکھ ہے, وہ آپ کو ٹروتھ بتا رہی ہے. اب اس ٹروتھ میں ضروری ہے کہ ہم یہ کلمہ پڑھیں جو جس کلمے کے تھرو ہم مسلمان بنتے ہیں, اینڈ دین ہم پھر بولتے ہیں کہ اب آپ پہلا اسٹیپ ہو گیا اور اب آپ جا سکتے ہیں جنت میں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے نان مسلم ہیں آج بھی, وہ ان کے ایکشن ہم سے بہت بہتر ہے. یہ بھی انہوں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن نہیں پڑھا ہے, لیکن ان کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہے. وہ ان کے جو فرقان والی بات ہے وہ ان کو پتہ ہے. اب ان کو اگر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہاں بالکل ریلیونٹ چیز ہے اور یہی کرنا چاہیے, بٹ وہ ایک اور لیول پہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں نہیں ضروری ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں. مجھے پھر لگتا ہے کہ کیا پھر مجھے لگتا ہے کہ قرآن بھی جب میں پڑھتی ہوں مجھے یہ چیزیں لگتی ہیں اسی طرح سے جو میں آپ سے ساری باتیں کر رہی ہوں کہ مسلم ہونا از ناٹ سم تھنگ which would tell me that the first step is to say kalma. Muslim is a state. On a higher level, Muslim is a state. آپ اچھے کام کرتے ہیں اور مسلم. دیکھیں یہ دیکھیں ایک تو کلمہ پڑھنا تو ایک فارمیلٹی ہے. بندہ کہے میں مسلمان ہوں, یہ بھی کلمہ ہو گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں, آئی کین بی رانگ, میرے خیال میں ایک آدمی قرآن مجید کی سچائی پہ کنونسڈ ہو گیا تو ٹائم تو لگتا ہے. اگر وہ بندہ دیانتدار ہے تو گریجولی وہ یہ محسوس کرے گا کہ اب اس کتاب کو لانے والے پیغمبر کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا ہوں. وہ نماز کو کیسے اوائڈ کرے گا؟ اس کے دل میں کیوں شوق نہیں پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کے گھر جائے؟ وہ کیوں روزے نہیں رکھے گا؟ یہ سب کچھ ہوگا نا. مگر لیٹس ناٹ بی ججمنٹل, آخری فیصلہ اللہ کرے گا. ہمیں تو دعوت دینی ہے, ہمیں لوگوں کی زندگی مشکل نہیں بنانی, لیکن دوسرے آدمی کو انکریج کریں کہ یار تم خود قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کے ڈگ آؤٹ کرو کہ تمہارے لیے صحیح کورس آف ایکشن کیا ہے. میں اس کو مانتا ہوں کہ کورس آف ایکشن مختلف لوگوں کے لیے ان کی اپنے سینیریوز, بیک گراؤنڈز, کانٹیکسٹس میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. مگر آئیڈیلی جب ایک آدمی اللہ کی کتاب کی سچائی کے بارے میں کنونسڈ ہوگا, سونر اور لیٹر وہ یہ محسوس کرے گا کہ مجھے اب اس کمیونٹی میں شامل ہونا ہے. کلمہ از ناٹ نیسسری, کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں آئی ایم کنونسڈ ناؤ. ہم کرسچنز کی بھی اسکرپچرز کو بلیو کرتے ہیں. وی بلیو ان
we believe in our differences. ہم سب کچھ believe کرتے ہیں, but we are not Christians or anything. We believe in their value system. Naturally وہ same as قرآن بھی وہی کہتا ہے, اور وہ بھی سب وہی ہے. تو ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے, اس سے کہ کیا ضرورت ہے. نہیں یہ تو کلمے کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ وہ تو ایک جی صرف الفاظ تو نہیں ہے نا. اگر ان کو ہم یہ لے رہے ہیں کہ صرف یہ الفاظ ہے جو ہم نے ادا کر دی, تب تو باقی اس کے کوئی معنی نہیں ہے, پڑھیں یا نہ پڑھیں. اصل میں کلمے کے پیچھے پوری ایک تھاٹ ہے, ایک پوری آپ ان چیزوں سے راضی ہو گئے, آپ سمجھ گئے, آپ کو اعتقاد ہو گیا, آپ کو یقین ہو گیا قرآن پر. اب یہ ہے کہ آپ نے پہلا اسٹیپ دیکھیں مطلب ہے آپ نے مان لیا. کلمے کے پیچھے تو پورا ایک فلسفہ, ایک تھاٹ ہے. مجھے اصل میں مجھے ان کی بات کا جواب دینے دیں. دیکھیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, مگر لیٹس بی کلیئر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے اور اس کے بعد دین مکمل ہو گیا ہے, قرآن کو محفوظ کر لیا گیا ہے, اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. تو ہمارا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہمارے مسلمان ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ اس کا لازمی حصہ ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضور کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے ان کی تعلیمات کے فولڈ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ وہ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جو آئے ہیں. میں تو اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے کرسچن فرینڈز کو اگر دعوت دیں تو ان کو یہی بات نرمی سے کہیں کہ دیکھو ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تو بس آرام سے ہم بات کریں, باقی فیصلہ تو آپ لوگ خود کریں گے. دیکھیں وہ بھی آرام سے ہی سمجھائیں گے. قرآن سب چیزوں کے بارے میں تو نہیں کہتا. قرآن تورات کے بارے میں, زبور کے بارے میں, انجیل کے بارے میں, سب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سورہ مائدہ میں کہ وہ لوگ کہ جو ابھی وہ یہودی کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, وہ ان میں سے بعض حضور کی عدالتوں میں آتے تھے, عدالت میں آتے تھے اپنے فیصلے کرانے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے, پھر یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے. یعنی جب کہ یہ ابھی حضور کو پیغمبر ماننے کا اعلان نہیں کیا انہوں نے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اور تورات کو مانتے ہیں, پھر یہ کیسے پاسبل ہوا کہ یہ تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ بندہ کلیئر ہو, بندے کو سچائی ماننی ہے, اور اس میں جو اس کے حالات ہیں اس کے مطابق. جی 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 اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اس سے بات کریں. That the Old Testament is different from the New, because the Christianity of a New Testament में, the Bible, that is not a word of God, it's the word of the apostles. دیکھیں نیو ٹیسٹ نہیں, نیو ٹیسٹمنٹ کے دو حصے ہیں, 4 گاسپلز ہیں, میتھیو, مارک, لیوک اینڈ جان, اور باقی حصہ اکثر وہ ہے جو سینٹ پال کا ہے. تو وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے پیغمبر ہی نہیں ہے,
دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن بتاتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر نیکی اور بدی کا احساس لے کر آیا ہے. نیکی اور بدی قرآن نے نہیں سکھائے ہیں. قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آؤ مسلمانوں ہم تم کو پہلی مرتبہ یہ بتائیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے جو آپ کے اندر پہلے سے صحیح اور غلط کا احساس موجود ہے. قرآن اس کو آ کے ریمائنڈ کرا رہا ہے, اس کو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو, اور قرآن اس پر مزید کچھ اضافے کرتا ہے. وہ اضافے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کنفرمیشن کے ضمیر اللہ کی طرف سے, مثال کے طور پر یہ کنفرمیشن کہ اس کی بنیاد پر آپ اللہ کے یہاں جواب دیں. یہ ایسے ہی کھیلنے کے لیے نہیں دیا, بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو, اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا وہ پکڑا جائے گا. اور قرآن ایک تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس ہیومن کانشنس اور موریلٹی میں جو باتیں موجود ہیں ان میں بعض کوسچنز پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں. اللہ نے ان بعض کوسچنز میں سے بعض کا جواب دیا ہے جس کو کہتے ہیں شریعت. آپ کو معلوم ہے شریعت میں اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ یعنی میں اگر ایک عام مسلمان سے سوال کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا یہ شریعت کا حکم ہے؟ نہیں, یہ حکمت ہے, یہ موریلٹی ہے جو ہر ایک کے پاس موجود ہے. شریعت کیا ہے؟ تم نے سور کا گوشت نہیں کھانا, تم نے کتے کا گوشت نہیں کھانا, یہ شریعت نہیں ہے, یہ پہلے سے ہی معلوم ہے. لیکن سور کنفیوزنگ تھا. تم نے بزنس میں جھوٹ نہیں بولنا, یہ شریعت نہیں ہے. تم نے سود نہیں لینا, یہ شریعت ہے, بیکاز سود واز کنفیوزنگ. تو خدا تعالیٰ نے اپنی شریعت میں چند ان امپورٹنٹ موریلٹی سے متعلق سوالوں کے جواب دیے ہیں جن کو انسان خود نہیں جان سکتا تھا. ادروائز قرآن کا کہنا یہ ہے کہ سارے انسان اس دنیا میں آئے ہیں روشنی لے کر, اور اس کی بنیاد پر وہ جواب دے ہیں. جن کو اللہ کے پیغمبروں کا پیغام نہیں بھی پہنچا یا ڈھنگ سے نہیں پہنچا, وہ بھی اللہ کے جواب دے ہیں اپنے اندر کی اس نیچر کی بنیاد پر. There's someone at the back. Why you cannot hear that? 5 o'clock open है. Oh God. Very interesting to me. جی جی پلیز. that started with Gandhi Saab's lecture, I think on Facebook, where my lecturers asked that, is there anyone who can explain me what are Ayamullah in Surah Ibrahim, as one has to believe in these Ayamullah according to this? آیا آیا I don't know, because ye Surah Ibrahim mein it's referred that you have to believe in these Ayamullahs. I've never heard this. مطلب I am an incomplete Muslim because I don't know about it. I am mullah. I am a mullah all right, but I don't know I am mullah. تو یہ گاندھی صاحب کہاں سے آ گئے اس میں؟ Gandhi Saab ki there is a lecture of Gandhi Saab where he's talking about नेकी क्या है, खुदा के साथ वफादारी में ये नहीं कि یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. یہ سورہ ابراہیم کہاں سے آ گئی؟ उसकी डिबेट में ہاں آیا ملا آ گئی. میں فیل ہو گیا. مائی نالج از گون. آئی ہیو نو آئیڈیا آف آیا ملا. دیکھیں ہر آدمی ایک درجے کا جاہل ہوتا ہے, تو آپ مان لیں مجھے نہیں پتا آیا ملا. ظاہر ہے یہ سوال جواب اسی پہ ختم ہونے تھے کہ مولوی صاحب کو ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا. کمپلیٹ فیلیور. تھینک یو جی. آیا ملا بھائی. نیکسٹ کب السلام. جی جناب, تھینک یو.